کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں اس کا پرچار بہت آہستہ آہستہ فرما رہے تھے، مخفی طور پر اس دعوت کے پیغام کو عام کرتے جا رہے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے قبول کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تھا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نماز معراج میں فرض ہوئی، جی نماز کی فرضیت اور 5 نمازوں کی فرضیت یہ تو معراج کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک نماز فجر کی پڑھتے تھے اور دوسری نماز عصر کی پڑھتے تھے۔ یہ 2 نمازیں شروع دور سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ بالکل اسلام کی ابتدا کا وقت ہے اور ابھی ابھی آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ 2-4 دن کے اندر اندر کا قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو اس وقت میں صرف 10 برس کے بچے تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں تربیت پاتے تھے، رہتے تھے۔ وہ آئے گھر میں تو دونوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کو بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی، کہ دونوں کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ نماز وہاں کون پڑھتا تھا؟ وہاں تو سارے بت کے پجاری تھے، گاتے تھے، ناچتے تھے اور مختلف قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آج وہ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، یہ دونوں کچھ کر رہے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ کرتا ہوا دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ بتوں کی عبادت کا طریقہ جو یہاں پر ہے، یہ دراصل اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اصل دین تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو، مجھے اللہ کا نبی مانو اور دین کے اس طریقے پر چلو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ طریقہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں اپنے باپ سے اس بات کی اجازت لے لیتا ہوں، یعنی حضرت ابو طالب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں باپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع کیا اور کہا کہ ابھی اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا، اگر تم کو پسند آئے تو قبول کر لو اور اگر پسند نہیں آ رہے تو خاموشی اختیار کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے اپنے دین کے اندر داخل کر لیجئے، مجھے تو شرع صدر ہو گیا ہے۔
چنانچہ اسی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دوسرے فرد ہیں دنیا کی اس سرزمین کے اوپر جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبول کیا اور آپ کو نبی مان کر دین اسلام کے اندر داخلہ لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے سامنے انہوں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ چھپائے رکھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر حضرت علی کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے ابو طالب بھی وہاں پر چلے آئے۔ ابو طالب نے یہ انداز دیکھا تو ان کو بھی حیرانی ہوئی، پریشانی ہوئی، اس لیے کہ کبھی یہ طریقہ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے جو آپ کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی باتیں فرمائی، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر دین نازل کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے جو شرک سے پاک صرف توحید کے اوپر قائم ہے، اس لیے آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ لیکن ابو طالب کہنے لگے کہ میں تو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ نہیں سکتا، لیکن تم یہ کر رہے ہو تو کرتے رہو۔ حضرت علی کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی اور کہا کہ میں ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور انہی کے طریقے پر میں نے اپنی آنکھ کو ڈھال لیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ بہت اچھا، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے بھائی کی تائید کرو، اپنے بھائی کے ساتھ میں رہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے ان کی تصدیق کر دی، لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایمان۔ اس کے بعد تیسرے فرد جو اسلام میں داخل ہوئے وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہے ہیں، کھیلا ہے، کودا ہے، ادھر ادھر جاتے آتے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ بہت قریب سے انہوں نے جانا اور دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے دین کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے ایک دین عطا کیا ہے، اس دین کا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر توحید ہے اور اس کے اندر شرک کی مذمت ہے، اور یہ بتوں کا طریقہ، بتوں کی پوجا کا طریقہ اس کے اندر نہیں ہے، تمہارے آبا و اجداد غلط طریقے پر اب تک رہے، میں صحیح طریقہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بلا چوں چرا فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سچائی اور دیانت اور امانت وہ بالکل آشکارا تھی۔ انہوں نے جو ہی سنا انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور کہا کہ آپ کا پیغام میں قبول کرتا ہوں اور آپ کو میں نبی تسلیم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کے سامنے بھی میں نے دین کو پیش کیا انہوں نے پسو پیش کیا، انہوں نے کچھ میرے سے معارضہ کیا، میرے سے مباحثہ کیا، کچھ نہ کچھ جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ جو ہی میں نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ تیسرے فرد تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک نامور انسان تھے، قد آور ان کی شخصیت، لوگوں کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، اگرچہ وہ کوئی رئیس تو نہ تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے انداز زندگی سے لوگوں کے اوپر ایک بڑا اچھا اثر موجود تھا۔
لوگ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت سارے لوگوں کو غور و فکر کا موقع ملا اور بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن میں سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اسی طریقے پر اور بعض صحابہ جو بڑے بڑے درجے کے مانے جاتے تھے، یعنی وہاں مکے کی سرزمین پر ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، ایک مقام تھا. ایسے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی اپنا قصہ سناتے ہیں اسلام لانے کا کہ ایک دن میں نے اپنی خالہ کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرنی چاہی. ان کا نام تھا ام سودا. میں ان کے گھر گیا اور میری خالہ نجومی عورت تھی، یعنی نجوم سے کچھ باتیں بیان کیا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھ کر مجھے خطاب کیا. ان اشعار کا خلاصہ یہ تھا کہ تم بڑے بابرکت ہو، تمہیں بڑا خیر ملنے والا ہے اور تم راہ ہدایت پر ہو. اس طرح کی باتیں انہوں نے شعر کے اندر پیش کی اور یہ بھی کہا ایک شخص نبوت کا دعوے دار ہوگا اور اس شخص کی تم اتباع کرو گے اور اس کے دین کو تم سنبھالو گے. اس طرح کی باتیں اس نے اشعار کے اندر کہنی شروع کر دی. ان کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں. جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو انہوں نے جو ہے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہے، مجھے ذرا سمجھاؤ. تو پھر انہوں نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں کچھ اشعار پیش کیے اور اس کے اندر بھی یہی مضمون تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک دین حق کو لے کر آئے ہیں. جو آدمی ان کا اتباع کرتا ہے اس کے لیے بڑے مراتب ہوں گے اور تم بھی ان کے دین میں قائم ہو جاؤ. نجومی عورت اپنے نجوم کی بنیاد پر یہ باتیں کہنے لگی اشعار کے اندر. وہ تھی حضرت عثمان بن عفان کی خالہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی باتیں میں سن کر نکلا اور میرے ذہن کے اندر ایک تذبذب پیدا ہو گیا کہ کیا باتیں ہیں. وہ کون ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے؟ وہ کون ہے جو کوئی دین لے کر آیا ہے؟ ان کے حضرت ابو بکر صدیق سے تعلقات پرانے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے وہ ملے اور کہنے لگے کہ آج میں میری خالہ کے گھر گیا، میری خالہ نے ایسی ایسی باتیں کہی جو نجومی ہے، نجوم کی بنیاد پر وہ باتیں کہتی ہے. اس نے ایسی ایسی باتیں کہی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو نبوت کا دعوے دار اور وہ کون ہے جو دین حق کو لے کے آیا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس دین میں داخل ہو جاؤں گا، مجھے تم کچھ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر تو مسلمان ہو ہی چکے تھے. انہوں نے کہا آؤ میں تم کو سمجھاتا ہوں. اس کے بعد بٹھا کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے رسول ہو چکے ہیں، اللہ کا پیغام ان کے اوپر آ چکا ہے، وہ ایک دین حق کو لائے ہیں، اس دین حق پر چلنے والے کے لیے بشارتیں ہیں. انہوں نے پوری بات ان کو سمجھائی. اس کے بعد ان کو لے کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ہاتھ پر ان کا اسلام ہوا ہے. اس طریقے پر یہ چوتھے فرد ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد کئی لوگ وہاں پر اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے. تقریباً اس زمانے میں ان حضرات ہی کی محنت سے 40 سے 50 آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے. لیکن 40-50 آدمی جو اسلام میں یہ داخل ہوئے یہ علل اعلان نبوت کا پرچار ہوئے بغیر داخل ہوئے. کسی نے ان سے کہا، کسی نے ان سے کہا، کچھ عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہوئی، کچھ مرد بھی اس کے اندر داخل ہوئے.
اس طریقے پر 40 سے 50 افراد دین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر اس کی کوئی شہرت نہ تھی اور لوگ اپنے اپنے طور سے دین اسلام کو ایک بعد دیگرے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس لیے کوئی خاص چرچا مکے کی سرزمین پر نہ ہوا۔ لیکن 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اب علی اعلان اپنی نبوت کا اظہار کیجیے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین۔ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واعظ فرمایا، اور اسی زمانے میں یہ واقعات بھی پیش آئے جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو حضرت علی سے ایک دن کہا کہ بھائی مجھے حکم آیا ہے کہ لوگوں کو علل اعلان اس کی دعوت دو، لہذا تم ذرا سا دودھ لے آؤ اور بکری کا کوئی حصہ گوشت کا لے آؤ۔ حضرت علی اس کو لے کے آئے، اس کو پکایا گیا، دودھ کو بھی رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان میں یہ پیغام بھیجا کہ آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ دعوت کے عنوان پر ان کو جمع کیا گیا، اور جن کو جمع کیا گیا وہ صرف آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا بھائی ان کو بلا لو، ذرا ابو لہب کو بھی بلا لینا اور فلاں کو بھی بلا لینا، ان کو بلا لینا، ان کو بلا لینا۔ یہ 40-50 آدمی تھے جو آ گئے، یہ سب کفار تھے اس وقت تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی لوگ تھے زیادہ تر۔ ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ کچھ کھانا تمہارے لیے بنایا گیا ہے، کھاؤ۔ اور وہ کھانا تھا 1-2 آدمیوں کے برابر، دودھ تھا 1 پیالے میں، اور جو سالن تیار کیا گیا تھا وہ گوشت کا ذرا سا سالن تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ کھاؤ۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اتنا چھوٹا سا کھانا، اتنی چھوٹی سی مقدار کا کھانا اتنے لوگ کیسے کھائیں گے؟ یہ محمد ہمیں کیا مذاق بنانے کے لیے بلائے ہیں کہ یہاں پر کھانا اتنا تھوڑا سا اور 40-50 آدمیوں کی دعوت۔ آپ نے کہا کھاؤ کھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو سارے لوگ کھا گئے، کھانا بڑھتا رہا، دودھ بڑھتا رہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ تھا جو ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ دیکھ کر ابو لہب کہنے لگا ارے اٹھو اٹھو، ایسا لگتا ہے کہ محمد نے ایک ایسا جادو کیا ہے کہ آج تک ایسا جادو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھو کھانا کیسا بڑھ گیا، اتنا سا کھانا اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ محمد نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ ابو لہب سب سے پہلا مخالف تھا جو لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر یہ آواز لگایا۔ یہ قصہ ہوا، یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا پرچار ہوا، مکے والوں کے درمیان میں کھل کر اس بات کو پیش کیا گیا، اور ان سب کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ محمد نبوت کے دعوے دار ہیں اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے، وہ ایک نیا دین لائے ہیں، وہ نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور نئے دین پر کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور ان کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ ہے۔ یہ ہمارا دین آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد اسی کے اوپر جیتے رہے، اسی کے اوپر مرتے رہے، اب یہ نیا دین یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس لیے ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی عداوت اور بغض پیدا ہو گئی۔
لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ برا بھلا نہیں کہا. ادھر یہ کام جاری تھا اور یہ کافر لوگ اپنی خیمے گویاں کرتے ہوئے رہ گئے. اور یہاں پر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے.